جب تک انسان کے پاس کوئی نعمت ہوتی ہے لیکن جب نعمت چلی جاتی ہے تو وہ کام بہت چھوٹی ہے بہت بڑا چھپا ہوا ہے تو آپ نے یہ سمجھانے کے لیے اسے کافی بھی ہو رہی ہے ادارے کرنے والے آپ کا مجھے کروا صحیح لگا نہیں أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه ودليلا وعينا تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي المكي المدني الهاشمي الأبطحي سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا مولانا أبي القاسم محمد ثم الصلاة على أهل بيته الأطيبين الأنجبين الهداة المهديين لا سيما بقية الله في الأراضين وله الفداء أما بعد آپ سب کی خدمت میں امام حسن مجتبیٰ کی آمد مبارک ہو. آپ کا نام حسن یعنی اچھا، آپ کی کنیت ابو محمد اور القاب یعنی لقب کی جمع القاب ذکی، سبت سین بے تو سبت، مجتبی، سید، ولی، طیب اور تقی. نام، کنیت اور لقب میں کیا فرق ہے؟ یہ ذرا غور طلب بات ہے. نام پہچاننے کے لیے رکھا جاتا ہے، شناخت کے لیے، تاکہ اس سے بچے کو پکارا جائے. اگر ہمارا اور آپ کا نام نہ ہو تو یہی بات رہے وہ آئے وہ گئے، اتنے لوگ آئے گئے، کون آیا گیا پتہ. ایک نام سے معین ہو جاتا ہے کس کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے.
اسم سے مسمى کا پتہ چلتا ہے، ذات کا پتہ چلتا ہے. اگر آپ کا نام مثال کے طور کے اوپر گھر والوں نے محمد رکھا ہے تو آپ مسمى کہلائیں گے، یعنی اس نام کے آپ ہیں. اب جب پکارا جائے گا تو آپ ہی آئیں گے، کوئی دوسرا گھر میں، کیونکہ آپ کا نام محمد ہے، بقیہ کوئی اور ہوگا، اس کا مثلا نقی ہوگا، علی ہوگا. لیکن عرب میں فقط نام ہی نہیں ہوتا، ایک چیز ہے کنیت اور ایک چیز ہے لقب، اور دونوں میں فرق ہے. کنیت جیسا کہ یہاں خود دوسرے امام کے بارے میں بھی لکھا گیا ہے کہ کنیت اس لیے رکھی جاتی ہے، اس لیے بھی رکھی جاتی ہے تاکہ آئندہ کوئی غلط نام سے پکار نہ سکے. دیکھیں کتنا لطافت ہے، باریکی. کنیت اس لیے بھی رکھی جاتی ہے تاکہ محلے ٹولے میں، دوست احباب میں، ملک والوں میں کوئی اپنی جانب سے اسے نام نہ دے، نام نہ بگاڑے. گھر والوں کو حق نہیں ہے کہ اپنے بچے کا نام بگاڑیں، چاہے وہ لڑکا ہو چاہے وہ، اس لیے کہ جب یہ بچہ بڑا ہوگا تو شرمندہ ہوگا. لہذا پہلے کہا گیا نام اچھا رکھو اور بچپنے ہی میں اس کی کنیت رکھ دو تاکہ اس کنیت سے اس کو پکارا جائے. البتہ عرب میں کنیت کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے تاکہ پتہ چلے کہ اس کے اولاد ہے، اس کے بیٹا ہے، اس کے بیٹی ہے. لہذا عرب میں دستور یہ ہے کہ جب پہلا بچہ پیدا ہوتا ہے تو باپ کو اسی کے نام سے پکارتے ہیں، ابو محمد یعنی محمد کے باپ. تو اس سے پتہ چلتا ہے باپ صاحب اولاد ہے اور جو اولاد بڑی ہے مثلا اس کا نام محمد ہے. لہذا آپ کو ابو محمد کہا جاتا تھا شروع ہی میں، ولادت کے بعد ہی آپ کو ابو محمد کہا گیا. لقب کیا ہوتا ہے؟ لقب بہت سارے ہو سکتے ہیں. لقب سے انسان کی شخصیت کا پتہ چلتا ہے. لقب اچھے بھی ہوتے ہیں، برے بھی ہوتے ہیں. خدا نہ کرے کہ لقب برا ہو جائے. جیسے جیسے شخصیت بڑی ہوتی ہے، بلند ہوتی ہے اور اس کے ہاں ترقیاں پیدا ہوتی ہیں تو جو جو صفت اس کے اندر پائی جاتی ہے وہی اس کو لقب دیا جاتا ہے. جیسے امام حسن کو کہا گیا ذکی یعنی پاک ہو، یہ صفت. سبت کا مطلب ہوتا ہے نواسا. مثلا کیوں سبت کہا گیا؟ اس لیے کہ پیغمبر کے بڑے، لہذا آپ کو کہا جاتا ہے سبت اکبر. نمبر کم ہو گیا. سبت کیوں اکبر؟ کس کے مقابلے میں؟ امام حسین السلام کے بعد. کیونکہ آپ بڑے، امام حسین السلام چھوٹے. سبت اکبر، سبت اصغر، یعنی امام حسن بڑے نواسے بلکہ صاحبزادے اور امام حسین السلام چھوٹے. مجتبا یعنی چنا ہوا. اجتبا کہتے ہیں چننے کو، انتخاب کو. مجتبا جس کو چنا گیا ہو. امام حسن کا ایک لقب کیا ہے؟ چنا ہوا. کس کی نظر میں؟ پیغمبر کی نظر میں. کس کی نظر میں؟ اپنی والدہ کی نظر میں. کس کی نظر میں؟ اپنے والد کی نظر میں. اور سب سے بڑھ کر اللہ کی نظر میں. سید، دیکھیے جو سادات ہیں، سادات اکرام، یہ بہت بڑی بحث ہے. بعض سادات کبھی کبھی اس سے غلط فائدہ اٹھاتے. میں بھی سید ہوں لہذا کہنے تنقید کرنے کا حق ہے. دیکھیے سیادت ایک شرافت ہے شہزادی کی وجہ سے. لہذا اگر آپ کا احترام بربنائے سید ہے تو اس لیے کہ آپ کی نسبت شہزادی سے ہے. اصل میں شہزادی کا احترام ہے. لہذا سادات اکرام کو گڑبڑ کرنے سے بچنا چاہیے، کیونکہ جہاں احترام ہے وہیں سوال بھی ہوگا کہ تم نے
شہزادی کی عظمت اور عزت کا لحاظ کیا کہ نہیں کیا؟ سید آپ کو کیا کہتے تھے لوگ؟ سردار. ولی یعنی دوست. طیب یعنی پاکو. اور ایک ہے تقی یعنی جو خدا سے خوف کھاتا ہو. یہ القاب کب پیدا ہوئے؟ ہجرت کے تیسرے سال، یعنی جب پیغمبر ہجرت کر کے آئے تو مدینے میں تیسرا سال ہجرت کا تھا کہ آپ کی ولادت ہوئی. تقریباً 7 سال 6 مہینہ اپنے نانا کی آغوش میں رہے، یعنی محبت پائی اپنے نانا کی. کتنے سال؟ 7 سال اور 6 مہینہ. یہ کم مدت نہیں ہے، وہ بھی خاندان عصمت اور طہارت کا بچہ اگر ہو تو اس کے لیے 6 مہینہ بھی بہت ہے. آپ اپنے نانا کی آغوش محبت میں 7 سال 6 مہینہ رہے. خلیفہ دوم ابو بکر کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حسن و حسین نماز کی حالت میں اپنے نانا کے کاندھے پر سوار ہوتے ہیں، اتر جاتے ہیں، پھر سوار ہوتے ہیں، پھر اتر جاتے ہیں. آپ کبھی ملاحظہ کریں، آپ اپنے 1-2 سال کے بچے کو لے کے آئیں مسجد میں جہاں نماز ہو رہی ہو، وہ بیٹھا رہے گا، جیسے بابا اس کے سجدے میں جائیں گے فوراً موقع غنیمت پا کے کاندھے پہ سوار ہو جائے گا. یہ بچوں کی عادت. یہی حال امام حسن اور امام حسین کا تھا. جیسے نانا سجدے میں جاتے تھے، کاندھے پہ ایک ادھر اور ایک ادھر. خلیفہ دوم کہتے میں نے دیکھا کہ پیغمبر اپنے ہاتھ سے دونوں بچوں کو سنبھالتے تھے کہ زمین میں گرنے نہ پائیں، اور اسی عالم میں اٹھ جاتے تھے اور آہستہ سے بچوں کو زمین پر رکھتے تھے تاکہ رکوع کر سکے، تاکہ بقیہ ذکر پڑھ سکیں. کس کی روایت ہے؟ خلیفہ دوم کی روایت ہے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اس سے پتہ چلتا ہے کہ نماز کی حالت میں اگر پیغمبر کے نواسے آ گئے ہوں اور آ جائیں تو نماز میں خلل نہیں پڑتا، نماز باطل نہیں ہوتی. یہ اتنے عظیم ہیں، اتنے بزرگ ہیں کہ پیغمبر ان کا لحاظ کرتے ہیں، انتظار کرتے ہیں یا خود سے اتر جائیں، یا یہ کہ اس طرح اٹھاتے ہیں کہ گرنے نہ پائیں. اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ جب نماز تمام ہو جاتی تھی تو پیغمبر سلام کے بعد اپنے دونوں نواسوں کو اپنی آغوش میں بٹھاتے تھے اور فرمایا کرتے تھے یہ دونوں میری خوشبو ہیں. کیا کہتے تھے؟ یہ دونوں میری خوشبو ہیں. پیغمبر استشمام کرتے تھے، سونگتے تھے، امامت کی خوشبو محسوس کرتے تھے، پیار کرتے تھے، گودی میں بٹھاتے تھے. یعنی دوسرے لفظوں میں یہ کہوں کہ نماز کے بعد کبھی کبھی آپ کا وظیفہ یہ ہوتا تھا کہ بچوں کو گودی میں بٹھا کر کے سونگا کرتے تھے. تسبیح کے بجائے، ذکر کے بجائے کیا کرتے تھے؟ امام حسن اور امام حسین کو، اس لیے کہ یہ کیا تھے؟ آئندہ خود انہی کے مشن کو لے کے چلنے والے تھے، آگے بڑھانے والے تھے. یہ ہے عظمت ہمارے امام کی. ایک جگہ پیغمبر نے فرمایا من احب الحسن فقد احبنی، جس نے میرے حسن سے محبت کی اس نے خود مجھ پیغمبر سے محبت کی. یعنی اے مسلمانوں، اگر تم میرے بیٹے سے محبت کرتے ہو تو وہ محبت خود مجھ سے ہے، میری محبت تمہارے دل میں ہے. یعنی صرف حسن سے محبت نہیں ہے. اگر آپ وہ روایتیں دیکھیں کہ جس میں پیغمبر نے امام حسین علیہ السلام کے بارے میں فرمایا ہے، بے عین ہی وہی حدیث امام حسن کے بارے میں فرمایا ہے. یہ بہت توجہ کی بات ہے. اگر پیغمبر نے کہا، کیا کہا؟ حسین منی وانا من حسین، تو پیغمبر نے یہ بھی کہا حسن منی وانا من حسن.
ہاذا ابنایا امامان قام اوقادا، یہ دونوں میرے بیٹے امام ہیں، چاہے بیٹھے ہوں چاہے کھڑے ہوں۔ اس کی بہت گہری وضاحت ہے کہ بیٹھے اور کھڑے ہونے کا مطلب کیا ہے۔ بس ایک لفظ میں بیٹھے ہوں کا مطلب یعنی اگر امام حسن صلح کر کے بیٹھ جائیں تب بھی امام ہیں، تم ان کی خلاف ورزی نہیں کر سکتے، اور اگر حسین جنگ کے لیے قیام کرے تب بھی امام ہیں، ان کی خلاف ورزی نہیں کر سکتے۔ جو حدیثیں پیغمبر نے جو فضیلت امام حسین علیہ السلام کے لیے بیان کی ہے وہی فضیلت بعینہ ہی امام، یعنی جب ہم غور کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ امام حسن اور امام حسین میں فضائل اور کمالات کے اعتبار سے پیغمبر کی نگاہ میں کوئی فرق، لہذا ہم اور آپ بھی کوئی فرق نہیں کر سکتے۔ یہ ایک پوائنٹ ہے دونوں کی زندگی میں، دونوں پیغمبر کی نگاہ میں کیا ہیں؟ برابر ہیں، یکساں ہیں۔ ہم تفریق تقسیم نہیں کر سکتے۔ امام حسن علیہ السلام کی سخاوت مشہور ہے، لہذا آپ نے دیکھا ہوگا کہ کم سے کم بر صغیر میں ہندوستان، پاکستان وغیرہ میں کیا ہوتا ہے؟ بہت کھایا ہوگا، کیا ہوتا ہے بتائیے؟ امام حسن علیہ السلام کو آج کل جو روزہ رکھتے ہیں ان کو تو یاد ہی ہونا چاہیے کم سے کم۔ دسترخوان کس کے نام سے ہوتا ہے؟ میں یہی ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، کیا امام معاذ اللہ فقیر تھے، محتاج تھے، غریب تھے؟ جواب نہیں تھے۔ اگر فقیر ہوتے تو سخاوت کے معنی میرے پاس 100 روپیہ نہیں ہے، میں آپ کو 100 روپیہ قرض دے سکتا ہوں 100 روپیہ میری جیب میں نہیں ہے، میں آپ کو قرض 100 روپیہ دے سکتا ہوں، لیکن اگر 100 روپیہ ہے تو 90 روپیہ تو معقول بات ہے نا۔ جب آپ فقیر اور غریب تھے یعنی امام، تو سخاوت کہاں سے، دسترخوان کہاں سے؟ شیعوں کو یہ سبق ہے، ائمہ محنت کرتے تھے، زحمت اٹھاتے تھے، اور اس قدر غلہ پیدا کرتے تھے کہ اس سے خمس نکلتا تھا، زکوٰۃ نکلتی تھی، محتاجوں کو وہ تقسیم کرتے تھے۔ لوگوں کے لیے بہت کچھ تھا، لیکن جب خود بیٹھتے تھے تو بس بہت مختصر، تاکہ اللہ کے یہاں جب حساب دینا پڑے تو آسانی سے حساب دے کر کے، اگر تھا نہیں تو دیتے کہاں سے تھے؟ توجہ کر رہے ہیں نا؟ اگر تھا نہیں تو دیتے کہاں سے؟ اس کا مطلب تھا، اس کا مطلب مالدار تھے، مگر فقراء کے لیے، غریبوں کے لیے۔ شیعوں کا امام غریب، مسکین اور فقیر نہیں تھا، تجارت کرتے تھے، بڑھیا تجارت کماتے تھے، مگر جانتے تھے کہ کما کر کے بیلنس کرنے سے کوئی فائدہ، رکھے رہنے سے کوئی فائدہ، بلکہ اسے خرچ کرنا چاہیے۔ پیسے کا مطلب یہ ہے کہ پیسہ وہ پیسہ ہے، دولت وہ دولت ہے جو ضرورت کے وقت کام آ جائے، اس کے علاوہ پیسے کی کوئی حقیقت۔ بیمار ہوا، پیسے کا مصرف، شادی آئی، پیسے کا مصرف، سفر، پیسے کا مصرف، کوئی نادار آیا، پیسے کا مصرف، یہ ہے پیسے کا استعمال۔ اور آپ رکھے رہیں مگر گھر میں فاقہ ہو، آپ رکھے رہیں مگر بیمار ہوں، آپ رکھے رہیں مگر اچھی جگہ خرچ کر سکتے ہو، تو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ لہذا امام حسن کی سخاوت مشہور ہے۔ ایک دن ایک شخص آیا، سنے، اور کہنے لگا، یبن رسول اللہ، میرا ایک دشمن ہے۔ توجہ کریں، دیکھیں آنے والا کیسا فصیح و بلیغ ہے۔ کیا کہتا ہے؟ میرا ایک دشمن ہے جو نہ بوڑھے پہ رحم کرتا ہے اور نہ جوان پر۔ امام حسن نے پوچھا، وہ دشمن تمہارا کون ہے؟ دیکھیں کس انداز سے کہا اس نے بات کو۔
کہا وہ ہے فقیری اور ناداری، وہ ہے غربت۔ بس امام نے جیسے ہی سنا اپنے غلام کو بلایا اور کہا جو کچھ ہے لے آؤ۔ جو کچھ کا مطلب بچانا نہیں ہے۔ ہاں، اس کو توجہ کیجیے، ائمہ کے بارے میں کچھ مشترکہ چیزیں آپ کو ہمیشہ ملے گی۔ جو کچھ ہے لے آؤ۔ اس وقت کیا تھا، کتنا تھا؟ 5000 درہم۔ درہم، ایک درہم چاندی کا ہوتا ہے، درہم دینار سونے کا۔ ایک دینار میں 2 درہم بنتا ہے۔ 5000 درہم یعنی 2500 سونا۔ آج آپ سونے کا بھاؤ لگا کر کے دیکھ لیں، 5000 درہم کو 2500 کر کے دیکھ لیں سونا کتنا ہوا۔ غلام لے کے آیا اور امام نے اس کو دے دیا اور ایک جملہ کہا، جب کبھی یہ دشمن تم پر حملہ کرے تو میرے پاس بلا تکلف آ جانا۔ یہ ہے اہل بیت، اس کو کہتے ہیں دل کی غناعت، دل کا توانگر ہونا۔ عین ممکن ہے کہ کسی کے پاس کروڑوں روپیہ ہو مگر وہ دل کا فقیر ہو، ایک پیسہ بھی نہ خرچ کر سکتا ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ دل اس کا فقیر ہے۔ لیکن عین ممکن ہو کہ ایک پھوٹی کوڑی کسی کے پاس نہ ہو مگر جب بھی اس کے پاس کچھ آئے فوراً وہ، اصل میں ہے دل کی توانگری، اصل میں ہے دل کا مالدار ہونا۔ پیسے کے ہونے سے مالدار، پیسہ رکھ کے بھی ہو سکتا ہے فقیر ہو آدمی۔ بات میری سمجھ رہے یا نہیں؟ ہاں، تھوڑا سنگین ہے، انشاءاللہ سمجھ میں آئے گی دھیرے دھیرے۔ ایک مرتبہ صلوات پڑھیں۔ اخلاق دیکھیے کیسا ہے امام کا۔ امام مدینے میں ہے، ایک شخص شام کا آتا ہے، اس نے پتہ لگایا کہ یہی امام حسن ہے، علی علیہ السلام کے بیٹے۔ بس جیسے ہی اس کو پتہ چلا برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ امام بیٹھے ہیں اور ایسے ویسے نہیں تھے، امام وجیح تھے، امام باہیبت تھے، امام خود بہادر تھے، اور آس پاس بھی آپ کے چاہنے والے ہمیشہ بہت محبوب تھے امام ہمارے ائمہ۔ ایسی بات نہیں ہے کہ کوئی نہیں تھا، لاچار تھے، مجبور تھے۔ یہ سب تو داستانیں اتنی نقل ہوتی ہیں کہ لگتا ہے ائمہ ہمارے کیا تھے، مظلوم تھے، لاچار تھے۔ جی نہیں، وہ مصلحت کے تحت اپنی قدرت سے کبھی فائدہ نہیں اٹھاتے تھے، وہ الگ مسئلہ ہے۔ خاموش بیٹھے تھے، سنتے رہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے کہ آپ کے پاس اقتدار ہو اور اپنے خلاف سنیں اور کوئی ریئیکشن نہ لیں۔ یہیں سے تو پتہ چلتا ہے روح کتنی بزرگ ہے۔ مولا کائنات نے کہا اصلی بہادر وہ ہے، سچا بہادر وہ ہے کہ جو اپنے دشمن پر قابو پانے کے بعد کہے میں نے تجھے معاف کر دیا، جاؤ۔ اپنے دشمن پر، دوست ہے نادانی میں لڑ گیا مجھ سے، برا بھلا کہا، میں اسے مار بھی سکتا تھا، پٹک بھی سکتا تھا اور بدلہ بھی لے سکتا تھا، لیکن جب میرا موقع آیا تو ہم نے کہا جاؤ، خدا حافظ، تم میرے دوست ہو، میں کیا تم کو کہوں۔ یہ ہے بہادری۔ بہادری ہمیشہ بازو سے نہیں ہوتی، بہادری ہوتی ہے کس سے؟ روح کی بلندی سے۔ گالیاں دی، برا بھلا کہا، امام سنتے رہے، اور جب وہ خاموش ہو گیا تو دل ہی دل میں کڑھا۔ ظاہر بات ہے آپ کسی کو تیش دلائیں اور وہ سمجھدار آدمی ہو، تیش میں نہ آئے تو الٹا اس کو برا لگے گا کہ نہیں لگے گا؟ بہت کڑھا۔ جب خاموش ہو گیا تو امام نے کہا مجھے لگتا ہے کہ تم مسافر ہو۔ اس نے کہا میں مسافر ہوں۔ امام نے پوچھا اچھا کہاں سے آئے ہو؟ کہا شام سے۔ بس جیسے مولا نے شام کا نام سنا سمجھ گئے کہ معاویہ کی بیتوکی حرکتیں اور اہل بیت کے خلاف جو پروپیگنڈا اس نے کیا، یہ پوری ہسٹری ہے، اس کی وجہ سے یہ دھوکہ کھایا ہوا ہے، نہیں جانتا اہل بیت کون ہے۔ جب مولا سمجھ گئے کہ یہ نادان ہے، جاہل، تو کہا کوئی بات نہیں، میں نے تجھے معاف کیا، میرے یہاں تم مہمان ہو جا۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم مدینے میں کیا ہے،
مسافر، وہ ٹوٹ گیا، اس کی روح وہیں شکست کھا گئی اور وہ اپنے تئیں سوچنے لگا۔ اس کے بعد جب گھر گیا تو کہتا ہے کہ یا ابن رسول اللہ، جب مدینے میں آیا تھا تو آپ کے خلاف اتنے پروپیگنڈے میں نے شام میں سنے تھے کہ آپ سے بڑا دشمن میری نظر میں کوئی نہیں تھا، لیکن اب آپ سے بڑا میری نظر میں کوئی دوست نہیں ہے۔ از محبت خارہا گل بھی شود، محبت کی وجہ سے کانٹے بھی پھول بن جاتے ہیں، لیکن یہ ہنر آنا چاہیے، یہ ہنر آنا چاہیے۔ ائمہ ایسے تھے ہمارے، یہ قصے کہانیاں نہیں ہیں، یہ ایک پریکٹیکلی زندگی ہے، عملی زندگی ہے۔ اب آپ کے چاہنے والے دیکھیں جنہوں نے آپ سے درس لیا، بس ایک واقعہ اس کے بعد سے اصلی درس۔ آج ہماری بحث امام کا ہونا کیوں ضروری ہے، یعنی بحث امامت۔ ایک چاہنے والا اہل بیت کا، اپنے وقت کا بہت بڑا ادیب، بہت بڑے شاعر، بہت بڑے ساہتیہ کار، بہت بڑے دانشور، ابن سکیت، نام لکھیے، ابن سکیت، خاموش رہنے والا شخص، ابن سکیت۔ ظاہراً متوکل عباسی کے زمانے کا یہ واقعہ ہے۔ متوکل عباسی خلفاء میں ایک نہایت ڈکٹیٹر شپ چلانے والا تاناشاہ خلیفہ کہ جس کو اہل بیت سے بغض للہیت تھا، یعنی اس کے دل میں اہل بیت سے دشمنی تھی، بہت بڑا دشمن تھا۔ اس کے دو بیٹے ہیں، ایک کا نام ہے معتز، ایک کا نام ہے مؤید، معتز باللہ اور مؤید باللہ، ہاں سب باللہ باللہ تھے سب۔ نہایت پست آدمی تاریخی اعتبار سے۔ ابن سکیت کو اس نے اپنے بچوں کے لیے ٹیوٹر رکھا، اتالیق معین کیا، استاد معین کیا۔ کیوں؟ ابن سکیت کیا تھے؟ اپنے وقت کے بڑے نامی گرامی عالم، دانشور، بہت ساری صفتیں ان کے اندر تھیں۔ دیکھ لیجئے ایک شیعہ کس چیز سے پہچانا جا رہا ہے۔ ایک دن متوکل نے امتحان لینے کے لیے ابن سکیت سے پوچھا، یہ بتاؤ کہ تمہارے نزدیک میرے بیٹے معتز اور مؤید زیادہ محبوب ہیں یا حسن و حسین؟ کتنی جسارت اس نے کی! بس جس انداز سے اس نے سوال کیا تھا وہ اسی انداز میں ابن سکیت نے جواب دیا، پلٹ دیا بالکل۔ کہا تم کیا کہتے ہو؟ تمہاری کیا حیثیت اور تمہارے بیٹوں کی کیا حیثیت؟ میرے نزدیک تو علی کا غلام عنبر اتنا بلند ہے، تم حسنین کی کیا بات کرتے ہو؟ بس جیسے ہی یہ کہا اچھا، جلاد کو حکم دیا اور ابن سکیت کی زبان گدی سے کھینچ لی اور شہید کر دیا۔ مگر اس کو کہتے ہیں اہل بیت کا چاہنے والا۔ جان دے دی مگر جو حق تھا وہ خلیفہ کے سامنے، ظالم بادشاہ کے سامنے اس کو چھپایا نہیں۔ سچ پوچھئے تو اہل بیت کے ماننے والے اگر حقیقی ہیں تو پھر ان کا کردار اور ان کا علم سر چڑھ کے بولتا ہے اور کبھی وہ خاموشی اختیار نہیں کرتے۔ ایک مرتبہ صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ آپ کی قبر جنت البقیع میں ہے اور روایت ہے منظار الحسن فی بقیعہ ثبت قدمہ علی الصراط یوم تظل فیہ الاقدام۔ پیغمبر نے فرمایا جو میرے نواسے کی زیارت بقیع میں جا کر کے کرے گا، جس دن سب کے قدم لڑکھڑائیں گے یعنی روز قیامت، اس دن اس کا قدم ثابت رہے گا۔ یعنی قیامت کے دن
وہ ثابت عدم رہے گا. اور امام باقر اسلام فرماتے ہیں ان الحسین ابن علی کان یزور قبر الحسن فی کل عشیۃ. چوتھے امام ہمیشہ بقیع میں جا کر کے امام حسن اور دیگر ائمہ کی زیارت کیا کرتے تھے. دیکھیے چاہے ہم دور ہوں چاہے نزدیک ہوں، یہ حکم ہے کہ ہم اگر نزدیک ہیں قبر کے تو کیا کہنا، وہاں زیارت کریں، اور اگر ہم دور ہیں تو بس اگر اتنا ہی کہہ لیں السلام علیکہ یا حسن ابن علی، السلام علیکہ یا حسین ابن علی، کافی. ہندوستان میں ہیں، دنیا کے کسی گوشے میں ہیں، فقط اتنا ہی اگر ہم کہہ لیں تو ہم نے گویا زیارت کا ثواب لے لیا. اور دن میں کم سے کم ایک مرتبہ یہ جملہ انسان کو اور شیعہ بچوں کو اور شیعہ عورتوں کو اور شیعوں کو دہرانا چاہیے، اور اہل بیت سے ہمیشہ وابستہ رہنا چاہیے، کسی بھی حالت میں ہو، کسی بھی حالت میں ہو. اہل بیت سے دوری ہمارے لیے موت کا سبب ہے. اتنا ہی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اے ہمارے ائمہ ہدی، علیکم یعنی آپ سب پر، یہی کافی ہے. اگر زیارت وارثہ پڑھتے ہیں، جیسے شب جمعہ ہے، شب جمعہ زیارت امام حسین کی شب مانی جاتی ہے، زیارت وارثہ ہے، زیارت امین اللہ ہے، زیارت عاشورہ ہے. ہر روز اگر پڑھیں کیا کہنا، ہر روز نہیں پڑھ سکتے تو ہفتے میں کم سے کم ایک دن، اور اگر ہفتے میں نہیں ایک دن پڑھ سکتے ہیں تو کم سے کم مہینے میں، سال میں ایک مرتبہ ضرور پڑھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے، یاد بھی ہو جاتا ہے، ہم بھی سیکھیں، اپنے دوستوں کو بھی سکھائیں اور اپنے گھر والوں کو بھی بتائیں. صلوات پڑھیں محمد والے محمد. آج کی ہماری بحث، پہلے جو ہم نے بحث کی ہے نبوت کی، اسی سے کافی ملتی جلتی بحث ہے، اس لیے کہ شیعوں کے نزدیک نبوت اور امامت میں کوئی خاص فرق اس حوالے سے نہیں ہے کہ جو نبی کا کام ہے وہی امام کا کام ہے. اب یہاں ذرا سا دقت کریں گے کہ وفات نبی کے بعد پیغمبر کی وفات کے بعد دو گروہ، ایک وہ جس کا خیال یہ تھا کہ پیغمبر کے بعد خلیفہ اور جانشین امت بنائے گی. پہلا نظریہ کیا تھا؟ پیغمبر کی وفات کے بعد خلیفہ اور جانشین امت بنا سکتی ہے. یہ لوگ کہلائے، کیا کہلائے؟ اس قسم کی بحث گزر چکی. کیا کہلائے یہ لوگ؟ کہیے. اہل سنت والجماعت. کب کہلائے؟ مولا علی کی شہادت کے بعد، یعنی کم سے کم پیغمبر کی وفات کے 40-41 سال. دوسرا نظریہ، پھر وہ شیعہ والی بحث آئے گی. دوسرا نظریہ کیا تھا؟ کہ پیغمبر نے خود اپنی زندگی میں اپنا جانشین معین کر دیا. امت کو جانشین بنانے کا کوئی حق ہے یا نہیں؟ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ کیا کہلائے؟ شیعہ. کب کہلائے؟ ان من شیعتہ لعبرہ. یہ آیت ہے یا روایت؟ سب گزر چکا. آیت ہے تو آیت تو پیغمبر کے زمانے میں نازل ہوئی نا. لہذا اہل سنت والجماعت کی لفظ سنی حضرات کے اوپر کب استعمال ہوئی؟ کم سے کم پیغمبر کی وفات کے 40-41 سال. اور شیعہ آپ کے اوپر کب استعمال ہوا؟ پیغمبر کی زندگی ہی میں، حیات میں. اب آئیے، جب دو نظریہ بنا
تو شیعہ حضرات یعنی دوسرا نظریہ کہ جو قائل تھے کہ پیغمبر نے اپنی زندگی ہی میں کیا کیا، جانشین معین کر دیا. یہ کون لوگ ہوئے؟ شیعہ. جانشین کیا کہلائے؟ امام. یہی تو امام کہلائے. امام یعنی جس کے پاس امامت پائی جائے، جیسے نبی جس کے پاس نبوت پائی جائے. نبوت، امامت ایک الہی عہدہ ہے، منصب ہے، اور جس کے پاس یہ منصب آئے، اگر نبوت آئے گی نبی کہلائے گا، اگر امامت آئے گی امام کہلائے گا. ہے کہ نہیں؟ یہ سب بحثیں سب گزر چکی ہیں باتیں. اب آئیے دیکھیں کہ شیعوں کے نزدیک کہ جو امامت کے قائل ہیں، امام کے لیے وہ کیا صفات ضروری سمجھتے ہیں. نمبر 1، امام کو کیسا ہونا چاہیے؟ بالکل پیغمبر کی طرح. بالکل پیغمبر کی طرح کا مطلب کیا؟ یعنی اگر پیغمبر معصوم ہوتا ہے، خطا اور گناہ نہیں کر سکتا، تو امام بھی خطا اور گناہ نہیں کر سکتا. پیغمبر پر وحی نازل ہوتی ہے، قرآن آتا ہے. امام پر وحی تو نازل نہیں ہوتی، مگر پیغمبر کی دی ہوئی تعلیمات پیغمبر ہی کے ذریعے امام تک منتقل ہو جاتی ہے. اس کو کہتے ہیں ہم علم لدنی. امام علم لدنی کا مالک ہوتا ہے، یعنی اللہ کا علم پیغمبر کے ذریعے امام تک آتا ہے. امام نبی کی طرح دنیا بھی سنوارتا ہے اور آخرت بھی. ہمارے اور برادران اہل سنت میں یہی فرق ہے. وہ خلیفہ کو فقط سلطان سمجھتے ہیں، بادشاہ سمجھتے ہیں. بادشاہ فقط دنیا کا ہوتا ہے، لیکن ہم لوگ امام کو دنیا اور آخرت دونوں میں امام سمجھتے ہیں. بہت فرق ہے. ہم امام کو بادشاہ نہیں سمجھتے، ورنہ بادشاہ کا مطلب جو دنیا کو دیکھے بس نہیں. ہم امام کو دین اور دنیا دونوں کا کیا سمجھتے ہیں؟ امام سمجھتے ہیں. فقط ایک سیاستداں نہیں سمجھتے، بلکہ سیاستداں کے ساتھ ساتھ اس کو ہم کیا سمجھتے ہیں؟ ہادی، پیشوا، رہنما. امام کے معنی کیا ہے؟ ہادی، پیشوا، یعنی جو آگے چلے اور اس کے پیچھے چلا جائے وہ ہوگا امام. ہم جو پیچھے چلیں گے کیا کہلائیں گے؟ ماموم. لہذا امت پر، ماموم پر واجب ہے کہ اپنے امام کی بات کو مانے، وگرنہ وہ امام ہی کیا جس کی بات نہ مانی جائے. خود پیغمبر پر واجب ہے. کیا واجب ہے؟ کہ اپنے جانے سے پہلے اپنے بعد کے جانشین اور امام کا تعارف. لہذا کیا ہوا؟ آخری حج پر پیغمبر نے حکم خدا سے پہلے امام کو لوگوں کے سامنے پیش کیا اور پہچنوایا، تاکہ پتہ چل جائے کہ میری زندگی میں، دیکھیے بہت فرق ہے. اہل سنت کا کہنا ہے کہ پیغمبر کی وفات کے بعد امت کو حق ہے جس کو چاہے خلیفہ بنائے. ذرا سا دقت کیجئے گا. ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ پیغمبر کو زندگی ہی میں چاہیے خلیفہ معین کر دے، بعد کی بات تو ہے ہی نہیں. فرق ہوا کہ نہیں؟ تو اب دیکھنا پڑے گا پیغمبر نے زندگی میں معین کیا یا نہیں، یا کیا یا نہیں. دو حالت سے خارج. اگر کیا تو تاریخ نے بتایا ہوگا، اور اگر نہیں معین کیا تب بھی تاریخ نے بتایا ہوگا. جب ہم تاریخ دیکھتے ہیں تو سنی، شیعہ سب نے متفقہ طور پر کیا لکھا کہ غدیر خم میں
پیغمبر نے علی کو اپنے ہاتھوں پر بلند کیا، کہا من کنت مولا فہذا۔ اچھا وہ الگ بات ہے کہ سنی حضرات مولا کے معنی دوست کے ہاں لیتے ہیں اور ہم مولا کے معنی کیا لیتے ہیں؟ امام اور پیشوا کے، حاکم کے۔ کو امام اور نبی میں فرق کیا ہے؟ کوئی بتائے گا؟ پہلی باتیں جو بتائی ہیں اس کے ضمن میں آپ بھی بتا سکتے، بولے ذرا سا کہ امام اور نبی میں کیا فرق ہو سکتا ہے؟ بتائیے، غلط سلط صحیح بتائیے۔ یعنی قرآن نازل ہو چکا، دوبارہ قرآن اب یہی قرآن چلے گا۔ دوسرا فرق کیا ہے؟ نبی دین لے کر کے آتا ہے اور امام بچاتا ہے۔ نبی دین لے کر کے آتا ہے، پھر امام دین تھوڑی لائے گا، پھر نیا دین اب تھوڑی آئے گا، جو آ گیا وہ آئے گا۔ نبی نے دین دے دیا اور چلا گیا، اب بچائے گا کون؟ محافظ کون ہے دین کا؟ امام۔ لہذا نبی دین کو لانے والا ہوتا ہے، امام بچانے والا، امام محافظ ہوتا ہے، امام پاسدار ہوتا ہے اور مبلغ دین ہوتا ہے۔ مبلغ کا مطلب کیا؟ یعنی روز بروز امام دین کی بقا کا ضامن ہوتا ہے، یعنی فقط یہ نہیں ہے کہ دین پہنچا دیا چلا جائے۔ اس لیے کہ میں ایسے مثال دوں، آپ یہ بلڈنگ بنا دیں اس کے بعد چلے جائیے، 10 سال پلٹ کے نہ دیکھیے کیا حال ہوگا اس بلڈنگ کا۔ کہیں سے اس کا چونا گرا ہوا ہے، کہیں سے پلر میں سوراخ ہوگا کہ نہیں؟ اس کا مطلب فقط بلڈنگ بنائی نہیں جاتی، اس کے باقی رہنے کا انتظام بھی کیا جاتا ہے، وقتاً فوقتاً دیکھا جاتا ہے، مستری لگایا جاتا ہے۔ اگر آپ کو یہ بلڈنگ پیاری ہے، مرمت بھی، تو اگر دین آیا تو دین پہنچے گا بھی، اور چونکہ خطرہ ہے کہیں گمراہی نہ پیدا ہو، لہذا ہر وقت امام کا ہونا ضروری ہے کہ اگر گمراہی بدعت پیدا ہو تو وہ آ کر کے مرمت کر دے، کہتے یہ بدعت ہے، یہ گمراہی ہے، یہ دین کا جز نہیں ہے، یہ تم نے اپنے خیالوں سے دین۔ اسی لیے امام کا ہونا ضروری ہے اور ہمیشہ ضروری ہے۔ خیر، اور کیا فرق ہو سکتا ہے؟ بالکل صحیح، ذمہ دار ہوتا ہے کا مطلب یہی بات ہے، یعنی پہنچانا اور بچانا۔ ایک فرق اور بھی ہے، اور وہ فرق کیا ہے کہ امام کو شیعوں کے نزدیک امت معین نہیں کرتی۔ امامت کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کو ووٹ کے ذریعے سے معین کر لیا جائے، بلکہ یہ اللہ کا کام ہے اور نبی کے ذریعے سے اس کا تعارف ہوتا ہے۔ لہذا امام تو پہلے سے امام ہوتا ہے، دنیا والے نہیں پہچانتے، پیغمبر پہچانواتا ہے۔ پھر جب پہلا امام ہو گیا تو پہلا دوسرے کو پہچانوائے گا، دوسرا تیسرے کو، تیسرا چوتھے کو۔ اور ایک وقت میں 2 امام ہو سکتے ہیں یا نہیں؟ دلیل بلا دلیل کے نہیں، اس لیے کہ پہلے گفتگو ہوئی ہے۔ ایک وقت میں 2 امام ہم کہتے ہو سکتے ہیں، آپ بتائیے کیسے نہیں ہو سکتے؟ ہم کو دلیل دیجیے۔ ہم کہتے ایک وقت میں مولا بھی تھے، امام حسن بھی تھے، امام 3 امام تھے۔ آپ ہماری بات کاٹیے، بولیے، کوئی تکلف نہیں۔ جی، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ موجود ہو سکتے ہیں، مگر امامت کا منصب پہلے کے چلے جانے کے بعد ہی دوسرا استعمال کرے گا۔ ہونا فزیکلی ہونا نہیں ہے تو موجود ہے نا؟ جیسے آپ ڈاکٹر صاحب ہیں اور آپ کے بغل میں آپ کا جو دوست ہے وہ بھی ڈاکٹر ہے، لیکن جب تک آپ مطب میں بیٹھے ہیں، دوا دے رہے ہیں، پیشنٹ کو دیکھ رہے ہیں، وہ خاموش بیٹھا ہوا، مگر ڈاکٹر ہے کہ نہیں؟ ڈاکٹر ہے، لیکن اپنے
تخصص سے، تجربے سے وہ استفادہ نہیں کرے گا جب تک کہ آپ ہیں پہلا چلا جائے گا، منتقل کرے گا، متعارف کرائے گا، پہچانوائے گا. یہ سب نزاکتیں ہیں. امام تو 3 4 ایک وقت میں 2 نبی تھے، 3 نبی تھے. اب بحث طولانی ہو جائے گی، یہاں مشکل ہے، اب اس کو فی الحال نہیں. ہم کہنا چاہتے تھوڑا سا بس ذہن آگاہ ہے کہ سب ہو سکتا ہے، لیکن علمی کیا بحث ہے وہ بعد میں. اچھا جناب، شیعوں کی نظر میں امامت کوئی دنیاوی عہدہ نہیں ہے. ہم لوگوں کی نظر میں امامت کوئی حکومت جیسی چیز نہیں ہے. ستا آئی اور گئی، ایسا. اسی لیے ائمہ حکومت میں نہیں تھے مگر ان کی امامت کو چھین سکا کہ نہیں چھین سکے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ امام ہادی اور رہنما ہے دین اور دنیا دونوں میں. یہ ایک نہایت بلند، عالی اور مقدس الہی عہدہ ہے. الہی عہدہ ہے، قید. امامت ایک نہایت بلند، عالی اور مقدس الہی عہدہ ہے، منصب، پوسٹ، جو اللہ کی جانب سے نبی اور پیغمبر کے ذریعے سے امام تک منتقل ہوتی ہے. یہ عہدہ نبی اور پیغمبر کے ذریعے سے، کوئی عام آدمی یہ عہدہ امام کو نہیں دیتا. کہنے کا مطلب یہ بادشاہت جیسی کوئی چیز نہیں ہے کہ ٹرانسفر ہو، ادھر سے ادھر جائے. ایک دن ان کے ہاتھ پہ ان کو ووٹ دیا، اس کے بعد جب نہیں پسند آئے تو اس کے بعد ان کو ہٹایا اور دوسرے کو بٹھایا. یہ سب ایسی چیز نہیں ہے. امامت کے لیے 3 باتوں کا ہونا ضروری ہے. نمبر 1 اللہ نصب کرے، یعنی امام کو اللہ معین کرے. 2 خدا دادی علم کا مالک ہو، ہم اور آپ اس کو نہیں سکھا سکتے. پیغمبر کی طرح سے وہ اللہ کی جانب سے علم لیتا ہے پیغمبر کے ذریعے سے. اس پر بھی فرشتہ آتا ہے، مگر کون سا فرشتہ؟ جو اس امام کا مخصوص فرشتہ ہے. نبی کا اپنا مخصوص فرشتہ تھا، وہ نہیں آئے گا. امام کا فرشتہ جو ہے مخصوص، وہ فرشتہ، یعنی وحی اس کے اوپر نازل، قرآن دوبارہ نازل نہیں ہوگا. صاحب عصمت ہوتا ہے، نہ خطا کرتا ہے، نہ گناہ کرتا ہے، نہ دھوکہ دیتا ہے کسی کو، نہ جھوٹ بولتا ہے. جتنی چیزیں عیب ہیں انسان کے لیے امام کے ہاں ہرگز نہیں پائی جائیں گی. اچھا ہم کو یہ بتائیے کہ امام کا ہونا کیوں ضروری ہے؟ دلیل دے سکتے ہیں ہم کو؟ جی، امام کا کیوں ہونا ضروری ہے؟ اچھی بات. جس طرح ہم نے نبی کے ہونے پہ دلیلیں قائم کی، اسی طرح وہی دلیلیں امام کے وجود کے اوپر بھی ہیں. نبی کے لیے دلیلیں کیا تھیں؟ یہ بشر ہدایت چاہتا ہے، اس انسان کے اندر کچھ فطری تقاضے ہیں، جیسے بھوک لگتی ہے. بھوک جب لگتی ہے تو الہی انتظام ہے کہ نہیں؟ کھانے کا انتظام ہے کہ نہیں؟ ہمیں پیاس لگتی ہے تو پانی کا اہتمام ہے کہ نہیں؟ ہمیں نیند آتی ہے تو ہم سوتے ہیں کہ نہیں؟ تو جب جسمانی ضرورت کو اللہ خارج میں پورا کرتا ہے اور ہم ہمیشہ اس کو پورا کرتے ہیں، تو ہمارے دل میں، ہماری فطرت میں یہ ہے کہ ہم آگے بڑھیں، ترقی کریں، کمالات تک پہنچیں، اللہ تک پہنچے، عبادت کریں اور اپنے اللہ کو پہچانیں. یہ ہماری اور آپ کی فطرت میں ہے. تو یہ کیسے ممکن ہے
کہ بھوک اور پیاس لگے اور اس کا انتظام باہر ہو پانی کے ذریعے اور غذا کے ذریعے، اور ادھر دل میں سچی تڑپ ہو، اللہ کی محبت ہو، مگر اللہ تک پہنچانے والا کوئی نبی اور امام نہ ہو، ممکن ہے؟ تو جس طرح سے ہماری فطری تقاضے پورے ہوتے ہیں بھوک اور پیاس کے سلسلے میں، ویسے روحانی تقاضے بھی پورا کرنے کے لیے نبی اور امام ہمیشہ رہا ہے اور اسے ہونا چاہیے۔ اچھا، ایک دلیل اور بھی ہے، مگر آدمی خیال کر سکتا ہے، قبول کر سکتا ہے کہ اللہ اپنے آخری نبی کو بھیجے تاکہ وہ زحمت اٹھا کر کے دین پہنچائے، پتھر کھائے، کوڑے اس کے اوپر پھینکے جائیں، کانٹوں پر چلے، اور یہ ساری زحمتیں برداشت کرنے کے بعد آخر میں جب جانے لگے تو اپنے بات کسی کو معین نہ کرے اور ایسے ہی چھوڑ کے چلا جائے۔ آپ ہندوستان میں رہتے ہیں، جب یہاں کا وزیر اعظم باہر کا سفر کرتا ہے تو ملک بغیر وزیر اعظم کے رہتا ہے؟ کوئی اپ ہوتا ہے کہ نہیں؟ کوئی نائب ہوتا ہے کہ نہیں؟ نہیں، آپ گھر سے باہر کہیں جاتے ہیں تو اپنا گھر کسی کے حوالے کر کے جاتے ہیں کہ نہیں، دیکھ ریکھ کے لیے؟ یہ معقول ہے کہ آدمی جب بھی کسی چیز کے لیے زحمت اٹھائے تو پھر اس کو بچانے کا اہتمام اور انتظام بھی کرے۔ یہ غیر معقول ہے کہ پیغمبر جیسا شخص زحمت اٹھائے دین کو پہنچانے کے لیے اور جب جانے لگے تو اپنے بات کے لیے انتظام، چونکہ عقل اس بات کو قبول نہیں کرتی، سمجھ میں آتا ہے کہ پیغمبر نے جانے سے پہلے اپنے بات کا اہتمام کیا، اور جو اہتمام کیا اسی کو ہم امامت کہتے ہیں۔ یہ دلیل۔ اس کے بعد عقل اور امام کا تعلق کیا ہے؟ دیکھیے، عقل ہمارے بدن میں ہمارے جو فطری تقاضے ہیں اس کو کنٹرول کرتی ہے، ہم کو زیادتی اور کمی سے بچاتی ہے، ہمیں ہماری شہوت کو کنٹرول کرتی ہے، خواہشات نفس کو۔ مثلا آپ دل چاہ رہا ہے یہ بریانی بنی ہے بہترین، افطار کے وقت لا کے رکھا، مرغ کی بریانی یا بکرے کی بریانی، ہاں جو کم دکھائی دے رہی ہے آج کل، مرغ اتنا زیادہ ہو گیا کہ بکرے کی بریانی دسترخوان سے اٹھ گئی، اتفاق سے بکرے کی بریانی آئی اور دل کہہ رہا ہے بس 3-4 دن، ہفتہ، 1 مہینہ ہو گیا بکرے کی بریانی نہیں ملی، اب 1 لقمہ 2 لقمہ 1 پلیٹ 2 پلیٹ، دل ہے کہ کھائے چلا جا رہا ہے۔ عقل کیا کہہ رہی ہے؟ اب اگر تیسری پلیٹ کھائی تو بیمار ہو جاؤ گے، یعنی عقل نے کنٹرول کیا۔ ایک منظر ہے جسے نہیں دیکھنا چاہیے، دل ہے کہ کہتا ہے دیکھو، عقل کیا کہتی ہے؟ مت دیکھو، تمہارے لیے نقصان دہ ہے۔ عقل کا کام کیا ہے؟ وہ جو انسان کے اندر قدرتیں پائی جاتی ہیں کہ جو انسان کو طاقت اور اقتدار سے باہر کر کے، کنٹرول سے باہر کر کے نقصان پہنچا سکتی ہیں، عقل اس کو کنٹرول کرتی ہے۔ امام کا کام بھی یہی ہے کہ اس دنیا میں اتنی بڑی کائنات میں جس طرف انسان جائے گمراہی ہے، خطرہ ہے، فکری اعتبار سے، علمی اعتبار سے، عملی اعتبار سے، جدھر بھی نگاہ کرتا ہے دیکھتا ہے خطرہ ہی خطرہ۔ تو جب ہمارے بدن میں یہ سسٹم اللہ نے رکھا ہے عقل کا کہ وہ ہمیں کنٹرول کر کے ہمارے ہاضمے کو بچاتی ہے، ہماری نگاہ کو بچاتی ہے، ہماری زبان کو بچاتی ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ باہر گمراہیوں کے اسباب ہوں مگر کوئی امام نہ ہو جو ہم کو کنٹرول کرے؟ یہ ایک دلیل۔ لہذا عقل اور امام میں رابطہ پایا جاتا ہے۔ اور یاد رکھیے گا، الیکشن راہ حل ہے مگر راہ حق، یہ جملہ یاد رکھیے گا۔ اقبال نے بڑی اچھی بات کہی، ڈیموکریسی جس کو جمہوریت کہتے ہیں، لوک تانتر کیا کہتے ہیں ہندی میں، یہی نا؟ دنیا کی سب سے بڑی ڈیموکریسی کہاں ہے؟ کہاں ہے؟ انڈیا میں ہے کہ نہیں؟ یعنی جہاں اکثریت کسی کو، ایسے کہیں یہاں جہاں کے اوپر مثال کے طور کے اوپر 10 پروفیسر کا ووٹ 10 کھیتیہر کے برابر ہے، 10 پروفیسر
اور 10 لوگ جو پھاوڑا چلاتے ہیں کچھ نہیں پڑھے ہیں ان کے برابر، مگر ہو سکتا ہے، یہ ہونا چاہیے ایسا۔ جمہوریت، اقبال کہتے ہیں جمہوریت ایک طرز حکومت ہے کہ جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں، تولا نہیں کرتے۔ جمہوریت سے زیادہ بدتر حکومت کوئی ہے ہی نہیں، ایک جہت سے۔ ہم پوری بحث نہیں کر رہے ہیں، وواد میں کہیے مولانا اس میں تو یہ خوبی اور وہ خوبی، مجھے بھی معلوم ہے کیا خوبی ہے، ہم عیب کی طرف بتا رہے ہیں کہ جہاں ایک انتخاب میں اے پی جے کلام کا ووٹ اور ایک سڑک پر چلنے والا آدمی کہ ہو سکتا ہے عقل بھی چلی گئی ہو، فقط ووٹر لسٹ میں اس کا نام ہے، دونوں کے ووٹ برابر ہونا چاہیے۔ لہذا الیکشن راہ حل ہے، راہ حق۔ الیکشن سے کبھی امام معین، لہذا برادران اہل سنت سے یہ دستبستہ گزارش ہے کہ امامت کے بارے میں ذرا نظر ثانی کریں۔ امامت کوئی سیاسی عہدہ نہیں ہے کہ جس کو الیکشن سے طے کیا جائے، بیعت سے طے کیا جائے۔ یہ ایک الہی عہدہ ہے جہاں الیکشن نہیں بلکہ انگریزی لفظ کیا ہوگا اس کے مقابلے میں؟ سلیکشن، وہ بھی اللہ کا، آپ کا اور ہمارا نہیں۔ لہذا یہ قرآن مجید کہتا ہے وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَإِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ۔ سورہ انعام 115 آیت، اس کو دیکھ لیجئے گا، قطعاً میں ترجمہ کر دیتا ہوں۔ اکثریت کی رائے کبھی حق۔ قرآن مجید کیا کہتا ہے؟ اگر آپ زمین میں جو لوگ ہیں اکثریت کی اگر آپ پیروی کریں گے تو وہ اللہ کے راستے سے آپ کو بھٹکا دیں گے، اس لیے کہ یہ لوگ وہم اور گمان پر فیصلے کرتے ہیں اور یہ فقط تخمینے لگاتے ہیں، اندازہ گیری کرتے رہتے ہیں، ایسا ہوا ہوگا، ایسا، یعنی یقین کی بنیاد پر گفتگو۔ امامت کا عہدہ یقینی ہے، گمان کا عہدہ، ہاں یہ سب یاد رکھیے گا، یہ سب بہت کلیدی باتیں ہیں۔ امامت کا عہدہ یقینی ہے۔ میرا خیال وقت ختم ہو گیا، میں کیا کروں، میرا وقت پہلے لے لیا، اور یہ ایسی بحث ہے کہ اگر نہ بتائیں تو پھر کیا ہوگا۔ ایک مرتبہ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ اب ایک حدیث خالی ذکر کر دیں، اس کے بعد ختم۔ دیکھیے اس حدیث میں پیغمبر سے کسی نے پوچھا تو آپ نے وہاں سارے ائمہ کا نام لے کر کے گنوایا کہ میرے بعد کون کون، اور یہ حدیث ینابیع المودہ قندوزی کی ہے۔ جناب قندوزی مالکی اہل سنت والجماعت کے رائٹر ہیں، یہ ینابیع المودہ، رائٹر کا نام کیا ہے؟ قندوزی، کتاب کا نام ہے ینابیع المودہ۔ آپ سنیے، پیغمبر نے جو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، تو جابر بن عبداللہ انصاری نے پوچھا کہ یہ اولی الامر کون ہیں جن کی اطاعت آپ واجب قرار دیتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا یا جابر ہم خلفائی وائمۃ المسلمین من بعدی، وہ ہمارے خلیفہ اور جانشین ہیں اور میرے بعد مسلمانوں کی یہ کیا ہیں؟ پیشوا اور رہبر ہیں۔ اولہم علی بن ابی طالب ثم الحسن ثم الحسین ثم علی بن الحسین ثم محمد بن علی المعروف فی التوراۃ بالباقر، اس کے بعد علی بن الحسین، اس کے بعد محمد ابن علی کہ توریت میں جن کا نام باقر ہے، یعنی اس کا مطلب قرآن ہی میں نہیں، پہلی آسمانی کتابوں میں بھی ہمارے ائمہ کا نام درج تھا۔ اس روایت سے ستدرکہ یا جابر، باقر کو اے جابر تم ملاقات کرو گے، یعنی یہ ایسا پیشوا ہے کہ جس سے تمہاری ملاقات انشاءاللہ ہوگی۔ یا جابر فَإِذَا لَقِيتَهُ فَقْرَأْهُ مِنِّي السَّلَامَ، جب میرے باقر سے تمہاری ملاقات ہو تو مجھ نبی کا سلام پہنچا دینا، اور کہنا پیغمبر نے اس حدیث کو بیان کرتے وقت آپ کو سلام پہنچایا ہے۔ ثم الصادق جعفر بن محمد ثم موسى بن جعفر ثم علي بن موسى ثم محمد بن علي ثم علي بن محمد ثم الحسن بن علي ثم سمي وكني
حجت اللہ فی ارض، پھر میرا وہ آخر ہوگا کہ جو میرا ہم نام ہوگا، میرا ہم لقب ہوگا، وہ کون ہے؟ حجت اللہ البالغہ، یعنی امام زمانہ۔ لہذا پیغمبر نے کلیئر کر دیا، قرآن مجید نے کلیئر کر دیا، 12 امام ہوں گے، 1 2 نہیں۔ سنیوں نے بھی لکھا، شیعوں نے بھی لکھا۔ قرآن کی آیتوں کی بات تفسیریں بتاتی ہیں کہ مولا کائنات سے یہ سلسلہ چلے گا۔ لہذا ہمیں یاد رکھنا چاہیے امامت ایک الہی عہدہ ہے، اس کا الیکشن نہیں ہو سکتا، اس کی ذمہ داریاں وہی ذمہ داریاں ہیں جو نبوت کی ذمہ داریاں ہیں، اور یہ بھی معصوم ہوا کرتا ہے۔ ایک مرتبہ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ Gracias.